بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیکھ رہے ہیں آج اردو حروف تہجی کا چوتھا گروہ۔ اس کے اندر شامل ہیں دال، دال، ذال۔ ان تین حروف کو لکھنے کا، خوش خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے اور اس سے ہم لفظ بنائیں گے۔ ہر لفظ کا تلفظ یعنی پروننسیشن واضح کریں گے اور ہر لفظ کا معنی بھی بتائیں گے۔ تصاویر بھی دی جائیں گی تاکہ معنی واضح ہو جائے، اور جس لفظ کا معنی تصویر سے واضح نہ ہو اس کو ہم اپنے دوسرے لفظوں میں بیان کر دیں گے۔ تو آئیے، یہ ویڈیو آپ سب کے لیے مفید ہونے والی ہے۔ جو بھی اردو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے وہ اردو کے بنیادی حروف اور ان سے بننے والے الفاظ آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ اردو کا چوتھا گروہ، اس کے اندر حرف ہے دال۔ یہ اس طرح یوں نقطے کو یوں گول کر دینا ہے اور نیچے یوں نوک بنا دینی ہے، یہ بن جائے گا دال۔ دال سے بننے والے الفاظ: دال سے درخت، درخت، دال، درخت، دال، دروازہ، دروازہ، دال، دودھ، ملک، دودھ، دال، درانتی، چارہ کاٹنے والی دستی مشین، درانتی، دال، دانت، دال، دولت، اردو حروف تہجی کا 13واں حرف ڈال۔ ڈال سے بنے گا ڈاکیا، ڈاک لانے والا، پوسٹ مین، ڈاکیا۔ ڈال، ڈاک خانہ، پوسٹ آفس، ڈاک کا دفتر۔ ڈال، ڈول، یہ خاص ہندی زبان کا حرف ہے، عربی اور فارسی میں یہ حرف استعمال نہیں ہوتا۔ ڈال، ڈنکا، ڈھول، انگلش میں کہتے ہیں ڈرم، ڈال، ڈرم۔ ڈال، سے ڈالی، شاخ، برانچ، ڈالی۔ ڈال، ڈولی، پالکی، ڈولی، سواری۔ ڈال، ڈاچی، اونٹنی یعنی اونٹ کی مؤنث، ڈاچی۔ ڈال، ڈبہ، باکس جسے کہتے ہیں، ڈبہ۔ ڈال، ڈیڑھ، یعنی آدھا اور پورا، ایک اور آدھا بن گیا ڈیڑھ۔ اردو حروف تہجی کا 14واں حرف ذال۔ یہ اس طرح نقطہ موڑ دیں گے اور نیچے نوک بنا دیں گے اس کی، ذال، اور اوپر نقطہ چورس 4 کونوں والا لگا دیں گے، بن گیا ذال۔ یہ خالص عربی کا حرف ہے اور عربی زبان کے بہت سے الفاظ اردو میں استعمال ہیں، اس لیے
اب ان سے جو بھی لفظ بنیں گے وہ عربی زبان کے ہی الفاظ ہوں گے۔ زال سے ذرہ، ذرہ ایک دانہ یا ایک آئٹم، ذرہ۔ زال ذخیرہ، 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 ذخیرہ۔ زال ذرہ، ذرہ۔ پہلے تھا ذرہ، را پر شد تھی، تو یہ ہے ذرہ، ذرہ چھلی، مکئی، بھٹا بھی جسے کہتے ہیں۔ زال ذقن، تھوڑی، منہ کا نچلا حصہ جہاں داڑھی اگتی ہے، ذقن۔ زال ذیل، ذیل یعنی نیچے یا دم، ٹیل جو نیچے لٹکی ہوتی ہے، یا وہ عبارت جو نیچے آ رہی ہے، اس کو ذیل کہتے ہیں۔ ذروہ، زال ذروہ، ذروہ کہتے ہیں چوٹی کو، چوٹی، کوہان۔ زال ذباب، ذباب مکھی، ذباب عام جو مکھی اڑتی پھرتی ہے۔ زال ذبح، ذبح کرنا، جانور کے گلے پہ چھری پھیر کے تکبیر پڑھنا، ذبح۔ اور جو جانور ہوتا ہے ذبح شدہ اس کو کہتے ہیں ذبیحہ، ذبیحہ۔